جو نئی مردم شماری ہے اس کی منظوری کی اجازت دی ہے. یہ مردم شماری ڈجورے بنیادوں کے اوپر ہوگی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حتمی ایک ڈیٹا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات سے پہلے جب یہ مردم شماری کا معاملہ سامنے آیا تھا تو اس وقت میں کئی اعتراضات تھے کہ اس کی جو مردم شماری ہے وہ دوبارہ ہونے کی بات کی گئی تھی، اور 2018 کے جو انتخابات ہیں وہ پروویژنل مردم شماری کے اوپر، پروویژنل سینسس کے اوپر ہوئے تھے. اس کے بعد اس کی مختلف کابینہ میٹنگز میں یہ معاملہ زیر بحث آیا، پھر اس کا طریقہ کار طے کیا گیا اور یہ بات سامنے آئی کہ اب اگلا جو مردم شماری ہے اس کو کس بنیادوں کے اوپر کرایا جانا چاہیے. دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ڈیجورے طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈیفیکٹو طریقہ ہوتا ہے. ڈیفیکٹو طریقے کے اوپر اور یہ پھر جو طریقہ کار تھے ان کے اوپر گفتگو رہی، بحث رہی. ڈیفیکٹو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں کو گنتے ہیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی پورے ملک میں ایک ہی وقت کرفیو لگا کر لوگوں کو گنا جاتا ہے کہ کون کہاں پر ہے. ڈیجورے جو ہوتا ہے طریقہ کار، اس میں یہ ماننا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رہائش ہے وہ 6 مہینے تک آپ کیا یہاں پہ رہیں گے. یہ سوال نامہ بھیجا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ کیا یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، وہاں آپ 6 مہینے سے زیادہ سے رہائش پذیر ہیں، اور کیا آپ یہاں پہ 6 مہینے اور رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو 1 سال کا ایک مدت ہے اس کو ڈیجورے جو ہے وہ مانا جاتا ہے. پوری دنیا میں جو زیادہ تر ممالک ہیں وہ ڈیجورے جو فنکشن ہے اسی کو ہی اپناتے ہیں، اسی طریقہ کار کو جو ہے وہ لے کے آگے چلتے ہیں. اور کابینہ نے بھی اس میں تمام جو نقطہ نظر ہیں وہ سن کے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈیجورے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آگے چلیں گے. پہلی بار اس مردم شماری میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی. ٹیبلٹس کے اوپر اور جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا، نادرا کی مدد لی جائے گی، باقی اداروں کی مدد لی جائے گی، اور پھر آخری جو 6 مہینے ہیں ان میں حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب سینسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر حلقہ بندیاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، تو وہ وقت الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا کہ وہ اس میں نئی حلقہ بندیوں کے لیے اگر آگے بڑھنا چاہیں تو وہ آگے بڑھے. عید میلاد النبی کو انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا، اور جو 3 ربیع الاول سے 13 ربیع الاول تک کا جو عشرہ ہے اس کو عشرہ رحمت للعالمین کے نام سے اس کو جو ہے وہ منایا جائے گا. اور اس پورے عشرے میں مختلف جو ہمارے اکابرین ہیں وہ خیالات کا اظہار کریں گے. اس میں ہم جو محافل سما منعقد کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑتا ہوا معاملہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی کے اوپر، کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اوپر جو قیدیوں کی جو سزائیں ہیں ان میں معافی کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو مختلف کیٹیگری کے مختلف قیدی ہوں گے ان کو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ سزا میں معافی دی جائے گی. حسب معمول جو ووٹر ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس کے اوپر بات چیت کا آغاز ہوا، اور کابینہ کو پارلیمنٹری افیئرز ڈویژن میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے یہ بریفنگ دی کہ ایک بار پھر بہت زور لگا کر، بہت محنت کر کے کوشش کی گئی ہے کہ اپوزیشن کو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، لیکن ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے کوئی مؤثر جواب اس ضمن میں آگے نہیں آ رہا. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ایک لیجسلیشن کی طرف، جوائنٹ جو سیشن ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، اور ان دا مین ٹائم اگر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت ہے وہ بھی عمل جاری رہے گا تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو اور ہم ایک مؤثر گفتگو کی طرف بھی آگے بڑھیں. تو یہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گی، لیکن لیجسلیشن بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس میں جاری رہے گی. ہمارا مقصد جو ہے وہ انتخابات کو شفاف بنانا ہے. دیکھیے ہمارا موقف کیا ہے؟ موقف ہمارا یہ ہے کہ یا تو ہمارا کنسنسس ہو کہ موجودہ جو انتخابی نظام ہے اس میں کوئی خامی نہیں اور ہمیں کسی قسم کی اس میں ضرورت نہیں ہے تبدیلی کی، لیکن اگر ہم تمام لوگوں کا یہ کنسنسس ہے
کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اس پہ آگے بڑھنا چاہیے اور اصلاحات کی طرف جو ہے وہ ہمیں آگے جانا چاہیے. ہم اصلاحات کی طرف بھی آگے نہیں جا رہے ہیں، شور بھی مچائی جا رہے ہیں. سو اپوزیشن کا کوئی جو رویہ ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ ہماری جو اصلاحات ہیں آپ کو نہیں پسند، آپ اپنی اصلاحات دیجیے، وہ بھی کوئی نہیں ہے. سو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں جو ہے وہ ایک ایسے ہی معاملات چلتے رہیں. ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور اپوزیشن سے میں کہوں گا کہ وہ اس ضمن میں اپنی سنجیدہ کردار ادا کرے، بجائے اس وقت کہ ہر وقت جلسوں میں رونے دھونے کے علاوہ ایک اپنی پارلیمنٹ میں جو فنکشن ہے اپوزیشن کا وہ ادا کرے اور ایک سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے اس میں آگے جو ہے وہ بڑھا جائے. پنڈورا پیپرز کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی کابینہ کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی، اور یہ جس طرح سے پرائم منسٹر آفس نے طے کیا ہے کہ اس کے اوپر ابتدائی طور کے اوپر جو وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن ہے اس کے تحت ایک سیل کریٹ کیا گیا ہے. 700 سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کے نام شامل ہیں پنڈورا پیپرز میں. اب اس میں 3-4 کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی آف شور کمپنیز ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر وہ ڈکلیئر کر کے کام کریں گے اس کی پھر نوعیت جو ہے وہ مختلف ہے، وہ انلیگل نہیں رہتی. اس کے بعد دوسرے ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیز بنائیں لیکن یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کی، یہ ظاہر ہے ٹیکس ایویژن فراڈ ہے. پھر تیسرے ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیز بنائیں اور پھر منی لانڈر کیا گیا ان کی جگہ کے اوپر، یہ اب ایف آئی اے کا کیس ہے. اسی طرح سے جنہوں نے اپنی ویلتھ ڈکلیریشن میں سرے سے ان کو ظاہر ہی نہیں کیا آف شور کمپنیز کو، وہ پھر ایک اور آفینس ہے. تو لہٰذا یہ جو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے تحت جو سیل بنے گا یہ ابتدائی طور کے اوپر ان تمام جو کمپنیز ہیں ان کو مختلف جو ہیڈز ہیں ان میں ان کو ڈیوائیڈ کرے گا اور اس کے مطابق جو ہے پھر ہم آگے بڑھیں گے اور جو ایک کام ہے وہ اس کے مطابق آگے چلے گا. اور تمام ادارے ایف بی آر کے جو ایف بی آر ہے، اس کے بعد ہمارا ایف آئی اے ہے، نیب ہے، وہ تمام اپنا اپنا کام جو ہے وہ کریں گے. اس کے بعد معاون خصوصی برائے نیشنل ہیلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کابینہ کو میڈیکل کالجز میں یہ جو ایم ڈی کیٹ کا معاملہ چل رہا ہے اس میں بریفنگ دی کہ یہ ہے کیا، اور اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ احتجاج بھی ہوا ہے ڈاکٹرز کا. اس معاملے کے اوپر میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز ایک ایسا سمجھیے کہ پروفیشن ہے جس میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی رسک لیں. کوئی بھی شخص پاکستان میں یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا جو ڈاکٹر ہے وہ ایک ایسا شخص بن جائے جس کو اپنے پروفیشن کا علم ہی نہ ہو. لہٰذا جو سٹینڈرڈز ہیں ڈاکٹری کی ڈگری کے وہ بڑے ہائی ہونے چاہیے. پی ایم ڈی سی بنا تھا 1960 کی دہائی میں. اس وقت یہ تھا کہ بڑے کم میڈیکل کالجز تھے پاکستان میں، اور پی ایم ڈی سی کا سٹرکچر یہ تھا کہ ہر میڈیکل کالج جو ہے وہ اپنا ایک نمائندہ پی ایم ڈی سی میں بھیجتا تھا. جب وقت ہوا اور یہاں پہ 80-90 کالجز بن گئے، میڈیکل کالجز بن گئے، اب 80-90 کالجز کو تو پی ایم ڈی سی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تمام ریپرزنٹیٹیو کو جو ہے وہ شامل کرتا. لہٰذا انہوں نے کمیٹیز بنانا شروع کر دیں. کمیٹیز میں کیا ہوا کہ جو پرائیویٹ کالجز کے لوگ تھے انہوں نے ریگولیٹر کو کیپچر کر لیا، اور تمام ہمارے ہاں میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بری طرح ڈیٹیریٹ ہوئی. اتنی بری طرح ڈیٹیریٹ ہوئی کہ پاکستان کی جو ڈاکٹرز ہیں جن کو پوری دنیا میں بہت عزت اور احترام سے جانا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، یہ حالت ہو گئی کہ کچھ ملکوں نے ہماری ڈگریز ہی ماننے سے انکار کر دیا. لہٰذا اس سلسلے کو سنبھالا جانا ضروری تھا. اب یہ جو نیا ایم ڈی کیٹ کا جو فارمولا لگایا گیا ہے یا جو پرنسپل کیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پوری دنیا میں جو بڑے ملک ہیں ان میں یہ چل رہا ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے باقی ممالک ہوں. ان میں جو ٹاپ برینز ہیں آپ کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں، اور ان ٹیسٹ کے جو ٹاپرز ہیں وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں آگے میڈیکل کے ایگزام میں بیٹھنے کے لیے. اب وہ ایگزام
جو ہے یہ 100% ٹیبلٹ کے اوپر ہو رہا ہے، اس میں کوئی پیپر شامل نہیں ہے. ایک پیپر اچھا اب یہ چونکہ ہمارے پاس اتنی ٹیبلٹس اور اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ایک دن میں ایگزام لیں، لہٰذا یہ 30 دن کے اوپر اسکیٹرڈ ہے. ایک پیپر جو پہلے آتا ہے وہ دوسری دفعہ نہیں آتا، مختلف ایک شفلر ایک سافٹ ویئر لگایا جاتا ہے جو کسی بھی شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس جگہ کے اوپر کیا پیپر آئے گا، وہ پیپر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اب 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس ایگزام میں 2 لاکھ بچے جو ہیں وہ اپیئر ہوئے. ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ 20,000 ہیں. تو ان میں سے 50 60 ہزار 40 ہزار 45 ہزار 50 ہزار بچے جو ہیں وہ پاس ہوں گے. ان میں بھی جو داخلہ ملنا ہے وہ صرف 20,000 بچوں کو ملنا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کمپٹیشنز کتنے بڑھ گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ڈاکٹری کے سٹینڈرڈز ہیں وہ کتنے بڑھ جائیں گے. اب دوسرا معاملہ ہے، یہ جو بھی احتجاج ہوا ہے یہ ایگزٹ کے اوپر ایک ایگزام متعارف کرایا گیا ہے. جیسے جو وکیل ہیں وہ جب LLB کرتے ہیں اور بار کونسل میں ایگزام دیتے ہیں تو ان کو ایک ایگزام دینا پڑتا ہے لائسنسنگ کا. یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جب آپ MBBS کی ڈگری لے لیں گے تو آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو کہ آپ کو کوالیفائی کرے گا کہ آپ ڈاکٹری کے لیے فٹ ہے یا نہیں. وہ آپ نے ایگزام جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ ایگزام اتنا سخت نہیں ہے. پچھلی سال جو ایگزام ہوا ہے اس میں 85% ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے یہ ایگزام کلیئر کیا. اب یہی ایگزام پوری دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ پہ یہ ایگزام ہو رہا ہے. یہ احتجاج کرنا کہ ہماری فٹنس ہی چیک نہ ہو اور ہم ڈاکٹر بن جائیں، میرے خیال میں تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب مطالبہ ہے. اور ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ اصلاحات کی بات کریں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ آتے ہیں. لہٰذا اس معاملے میں ہم صحت کے اوپر کوئی رسک نہیں لے سکتے، اور ہر صورت میں جو نیا نظام ہے ہیلتھ کا جو، اور ڈاکٹر فیصل جو ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، بہت ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. اور جو پاکستان کے اندر اب ہم نے سٹینڈرڈز میڈیکل ایجوکیشن کے لگائے ہیں یہ 100% جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں. اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں بین الاقوامی معیار سے کم تر کے ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے ان کو برقرار رکھیں. میٹ لائف ایلیکو کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے جو پیسہ ہے وہ واپس لے جا سکے. ایک امریکن کمپنی نے یہ کمپنی کو خریدا تھا، اب انہوں نے بیچا ہے، وہ اپنے پیسے واپس لے جانا چاہتے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے وہ واپس لیا گیا ہے. ڈرگ ریسرچ رولز 1978 کے تحت کابینہ کمیٹی برائے ڈرگ ریسرچ میں ماہرین تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے یہ ماہرین جو ہیں تعینات کیے گئے ہیں، اور یہ معاونت فراہم کریں گے پاکستان کے اندر جو ادویات کے اوپر ریسرچ ہے اس میں. اسی طرح سے 5 ادویات جو ہیں ان کی اشتہاری مہم کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے. ایک اور بہت ہی اہم فیصلہ جو آج پاور منسٹری نے جس کی جو منظوری کے لیے نیپرا کو اب جو ہے وہ بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے سردیوں میں اور بجلی ہمارے ہاں ایکسیس میں ہے. لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ تمام صارفین جو کہ بجلی پہ شفٹ ہوں گے اور گیس گیزر اور گیس کے ہیٹر بند کریں گے ان کو بجلی کے فی یونٹ میں 7 روپے تک کا ریلیف جو ہے وہ دیا جائے گا. ہمارا چونکہ بجلی جو پچھلی حکومت ہے ان کی مہربانی سے پاکستان میں بجلی بہت زیادہ ایکسیس میں ہے اور ہماری بجلی جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی. گیس ہمارے ہاں شارٹیج ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک عالمی بحران چل رہا ہے گیس کے اوپر. لہٰذا اس کے مد نظر کیا یہ گیا ہے کہ آپ بجلی کی فروخت میں اضافہ ہو، گیس کی جو استعمال ہے اس میں کمی ہو. لہٰذا 7 روپے تک کا ریلیف جو ہے وہ ایک فارمولے کے تحت جو ہے وہ دیا جائے گا صارفین کو جو زیادہ بجلی استعمال کریں گے سردیوں میں اور کم گیس استعمال کریں گے.
اسی طرح سے جو کیبنٹ کمیٹی کے فیصلے ہیں ای سی سی کے، ان کو 30 سپتمبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی جو ہے وہ توثیق کی گئی ہے. اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارا امپورٹنٹ اس وقت جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت گندم، گنا، یہ چاول اور مکئی، یہ فصلیں پہلے بھی جو تھیں وہ ایک بمپر کراپ پہ تھیں، اور اس سال پھر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چاروں فصلیں جو ہیں وہ بمپر کراپ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہیں. 23,382 جو یو ایس ڈالر کا ان کی پروڈکشن سے جو ہے وہ آمدنی ہوگی، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہی خوش آئند ایک بات ہے. اور ہمیں امید ہے کہ ان فصلوں سے پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ ایک کافی بڑا فائدہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ملے گا. اسی طریقے سے کابینہ نے تمام وزارتوں کو ای پروکیورمنٹ سسٹم سے جوڑنے کی بات کی ہے تاکہ تمام ٹینڈرز جو ہیں وہ شفاف طریقے سے جاری ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہم نے اس کے علاوہ فیصلہ دوبارہ جو ہے وہ یہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، جیسا سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو نظام ہے اس وقت ہمارا جو کانٹریکٹس کا، چاہے وہ پاور کے کانٹریکٹس ہوں چاہے وہ روڈ کے کانٹریکٹس ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں اربہ روپیہ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں نے اپنے لوگوں کو نوازا. لہٰذا ایک کمیٹی جس میں میں شامل ہوں، حماد اظہر اور مراد سعید صاحب شامل ہیں، 3 رکنی ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے جو پاور اور کنسٹرکشن کے ٹھیکوں میں جو ریٹس کے اوپر جس طریقے سے بڑھائے گئے اور کن لوگوں کو فائدہ دیا گیا، یہ کمیٹی جو ہے وہ ان کا جائزہ لے گی اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے رکھے گی. جی تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر، چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کابینہ میں کوئی بات ہوئی ہو یا آپ ویسے کوئی تقرری کے لیے کیا پیش رفت ہو رہی ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ گیس کی قلت چونکہ ہر سردیوں میں ہوتی ہے، اس دفعہ آپ نے کہا کہ زیادہ ہوگی، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کتنی % گیس کی قلت ہے؟ اور یہ یونٹ کا جو بات کی ہے یہ کب سے بل میں کمی کی صورت میں ریلیف دیا جائے گا؟ چیئرمین نیب کے متعلق جو آرڈیننس ہے وہ آج کابینہ میں بحث میں نہیں آیا، لیکن وہ مکمل ہو گیا ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ہم نیب کے چیئرمین کے اوپر کنسلٹیشن کر سکیں. لیکن چونکہ اپوزیشن نے ابھی تک اس ضمن میں کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور وزیر اعظم صاحب بڑی واضح طور پہ یہ بات کہہ چکے ہیں، شہباز شریف خود جو ہے وہ ملزم ہے نیب کے، اور یہ شہباز شریف سے پوچھ کے اگلا چیئرمین لگانا ایسا ہی ہوگا کہ ہم چور سے پوچھیں کہ آپ بتائیے آپ کا تفتیشی کون ہوگا. لہٰذا اس پہ ہمارا بالکل واضح ایک موقف ہے، ہم شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے اگلے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے، نمبر 1. نمبر 2، کل اس ضمن میں آرڈیننس جو ہے وہ آئے گا جو اس لیکونا کو دور کرے گا کہ اگر چیئرمین، اگر لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ملوث ہے نیب کے کیس میں، تو پھر کنسلٹیشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو کل ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئیں گے جس سے یہ جو کنسلٹیشن کے اوپر ایک لیگل لکونہ پیدا ہوا ہے اس سے نبٹ سکیں. لیکن اس سے بہتر ہوتا کہ اپوزیشن، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بدل لیتی اور ہم ایک ایسے آدمی سے کنسلٹیشن کرتے جس کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں منی لانڈرنگ کے، پیسوں کو باہر بھیجنے کے اور کمیشن کھانے کے. لیکن انفارچونیٹلی یا شاید اپوزیشن کے پاس ایسا بندہ بھی کوئی نہیں ہے ویسے فرنٹ روز میں، الحمدللہ سارے ہی اسی طرح کے کارناموں میں ملوث ہیں. لیکن بہرحال کوشش کرتے کہ جونیئر ممبر کو لے آتے سامنے. اور دوسرا سوال آپ کا تھا بجلی کے نرخوں کا اوپر اور گیس کے اوپر. گیس کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ بالکل صحیح ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور آئندہ بھی ہمارا پرابلم ہے اس کی قیمت. اس وقت گیس کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ رہا ہے
کیونکہ ہمیں تیل اور گیس کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں بہت اضافہ ہوا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی چونکہ بجلی جو ہے وہ ہمارے پاس وافر ہے، لوگ بجلی استعمال کریں، گیس کو کم استعمال کریں. تو یہ نیپرا کے پاس بھیج دیا ہے. انشاءاللہ جو ہی ڈیٹس وہاں سے آئے گا ڈیٹس اناؤنس ہو جائیں گی، لیکن یہ سردیوں میں ظاہر ہے اس کا اطلاق ہوگا، اگر یہ صرف سردیوں کے لیے ہی یہ فارمولا ہوگا. جی ظاہر سر، سینسس کے حوالے سے آپ نے جو کہا کہ فیصلہ کیا گیا، ٹائم فریم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے کہ 2 سال میں حلقہ بندیاں اور یہ چیزیں ہوں. تو کیا انٹرم سیٹ اپ پھر اگلا الیکشن ہوگا، یا قانون کیا کہتا ہے کہ آپ کی حکومت ہی کیری آن کرے گی؟ یہ تو تھوڑا سا واضح کر دیں کہ اگر ٹائم کے اوپر 5 سال پورے ہوتے ہیں آپ کے ٹینور کے، اور نہیں اگر سکسیس ہوتے، اور آگے کیسے کیا قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اگر پیورلی اگر آپ قانون کے اوپر جائیں تو ابھی تو جو سینسز ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ، اور انتہائی ناگہانی حالات میں آپ 1 سال ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں حکومت کا ٹینیور، اور جب اگر کوئی ایسا جو ہے وہ پرابلم ہو جس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل سلوشن جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ آیا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی تک جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے، اس میں جو سینسس کا جو تمام انتظامات ہیں، اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 2 سال میں مکمل کر لیں گی. تو ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی ہم انٹینشن جو ہے وہ اس کو ہم ڈاؤٹ کریں. سر، مہنگائی کے حوالے سے عالمی منڈی کی چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، گیس کی بھی آپ نے بات کی. ابھی 30 ستمبر کو پرائم منسٹر نے، آپ نے خود ہی ہمیں بتایا تھا کہ LPG کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے پلان ورک آؤٹ کرنے کی بات کی تھی. اس ٹائم سلنڈر 1600 روپے کا تھا، اور اس بیان کے بعد اب یہ 2200-2250 روپے کا ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے اس میں عالمی منڈی کی قیمتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے. سر، آپ نے بمپر کراپس کی بات کی کہ گنا بھی زیادہ ہوا، ویٹ بھی زیادہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود قیمتیں کم نہیں ہوئی. سر، یہ جو اعداد و شمار وزیر اعظم کو پیش کیے جاتے ہیں افسران کی طرف سے، یہ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر لیے جانے چاہیے تاکہ جو ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں اور جو وزیر اعظم کے سامنے رپورٹ پیش کی جاتی ہے تاکہ اس کا پتہ تو چلے. یہ کیا ان کو کوئی گمراہ تو نہیں کیا جاتا؟ ایسی کوئی سچویشن تو نہیں ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ LPG بھی دوبارہ پاکستان میں تو نہیں ہے نا، یہ تو گیس ہی ہے جو آپ باہر سے منگواتے ہیں. لیکوڈ پیٹرولیم گیس ہے اور ہماری نیچرل گیس ہے. اب وہ گیس بھی باہر سے ہی آتی ہے اور اس کی قیمت میں بھی آپ دیکھیں گے بہت بے پناہ اضافہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عالمی منڈیوں کے ریٹس جو ہیں وہ وزیر اعظم کو پیش کیے تو جاتے ہیں، لیکن وہ تو کوئی بھی بندہ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ سکتا ہے کہ عالمی منڈی میں کیا ریٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل اگر گھی مہنگا ہو رہا ہے تو آپ ابھی جا کے دیکھ لیں کہ پوم آئل 2018 میں کتنے کا مل رہا تھا. اس وقت وہ مل رہا تھا کوئی $550 کا میٹرک ٹن، اس وقت مل رہا ہے کوئی $1200 کا میٹرک ٹن. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر عالمی منڈی میں پوم آئل کی قیمت $518 سے بڑھ کے $1200 پہ چلی گئی ہے تو وہ تو آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے باقی جو ساری چیزیں ہیں، کموڈٹی پرائسز تو ساری جو ہیں اویلیبل ہیں. اب دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک کمپریہنسو گراف کی صورت میں جاری کرنا چاہیے، یہ بہت میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور خود PM صاحب نے بھی آج فائنانس منسٹر صاحب کو یہی کہا ہے کہ دنیا میں یہ جو ایک کمپیریزن جو ہے دنیا میں اور یہاں پہ، وہ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس کیا چل رہی ہیں اور کیسے انٹرنیشنل پرائسز میں جو جمپ ہے وہ آیا ہے. اور آلموسٹ پرابلم پاکستان میں یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمارا دالیں ہیں، اب دالیں ہم 60% دالیں کہاں سے منگا رہے ہیں؟ ہم تو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے منگا رہے ہیں. اور دوسرا پھر اگر ویٹ جو ہے وہ ہم بمپر کراپ بڑھ رہی ہے ہماری، تو پھر ہماری پاپولیشن بھی ہر سال اس طریقے سے بڑھتی ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک سرکل میں ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ جس طریقے سے ابھی حالات جا رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹس میں جو اضافہ ہوا نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے ایک ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ مستحکم ہو جائیں گی اور جلدی یہ مہنگائی کے اثرات بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہیں فار ایگزامپل جو ٹیمپریری ہیں. فار ایگزامپل ڈالر کا ریٹ اگر اوپر جا رہا ہے تو اب ویکسین ابھی اس سال ہمیں منگوانی پڑی ہے، تقریباً $1.1 بلین کی ویکسین جو ہے وہ پاکستان نے منگوائی ہے. تو یہ جو آپ سمجھیے کہ جو اخراجات ہیں یہ چونکہ جب ختم ہو جائیں گے تو پھر $1 سے بھی پریشر جو ہے وہ ہٹ جائے گا.
सर नैब चेयरमैन के हवाले से सवाल है कि जब तक नैब चेयरमैन जो है वो मुंतखब नहीं हो जाता उस वक्त तक मौजूदा चेयरमैन नैब की क्या पोजीशन होगी, ये कंटिन्यू कर सकते हैं? कानून इसके बारे में क्या कहता है? इसीलिए कल जो ऑर्डिनेंस आएगा वो इसी तरह की जो कानूनी समझिए कि लेकूनाज हैं, जो कानून में खला है, उनको पुर करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। फायर साहब ये वाजे कर दें कि ये सिर्फ लेकुना दूर करेगा या कि मौजूदा चेयरमैन नैब को तहसील भी इसी आर्डिनेंस में दी जाएगी? और दूसरा आपने कहा कि वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के जरिए तहकीकात की जाएंगी पंडोरा की। माजी में एक JIT बनी थी जिसमें इंटेलिजेंस अदारे भी शामिल थे। क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन और दीगर जो अवाम है वो इस इंस्पेक्शन कमीशन की तहकीकात से इस हवाले से मुतमिन होंगे? और क्या हुकूमत की जो शख्सियात मुलव्वस हैं उनको काम रोके बगैर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा? देखिए जी, ये अभी जो कमीशन बन रहा है ये तो ये देख रहा है ना कि कितनों जो 700, पहली बात तो ये है कि 700 लोगों की लिस्ट है। बार बार टेलीविज़न के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि जो शौकत तरीन साहब या खुसरो बख्तियार साहब की तस्वीरें आ रही हैं, मीडिया मालकान अपनी तस्वीरें तो नहीं दे रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तस्वीरें तो बार बार आएँ, तो सारे बड़े मीडिया मालिकान की खुद ऑफशोर कंपनीज़ हैं, उनका भी तो पता करना चाहिए ना कि वो डिक्लेयर्ड थी, नहीं डिक्लेयर्ड थी, और कैसे वो हुआ और वो पैसे कहाँ से आ रहे थे। सो सिलेक्टिव जो कैंपेन्स हैं वो तो मुनासिब नहीं है। और मेरे ख़्याल में जो इस वक्त सिचुएशन है वो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने पहले ये जायज़ा लेना है कि किस किस की ऑफशोर कंपनी लीगल है, किस किस की ऑफशोर कंपनी लीगल नहीं है। और जो ही अगर वो इस मामले पे पहुंचेंगे कि लीगल नहीं है, फिर उसके ऊपर जो है वो तहकीकात जो है उसको जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस जिनकी बनती हैं या टैक्सेशन इन्वेस्टिगेशंस बनती हैं वो उसके मुताबिक आगे चलेंगे। सर दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला तो ये कि मर्दमशुमारी के हवाले से पिछली की MKM के बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो हुकूमत का हिस्सा रहते हुए उन्होंने मुख्तलिफ कैबिनेट मीटिंग में भी उठाए, आया वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात नए उसमें दूर कर दिए गए हैं। पहला ये। दूसरा सर ये है कि जैसे नैब चेयरमैन के हवाले से आप बता रहे हैं कि किसी ऐसे बंदे से नहीं हो सकती मुशावरत जो खुद नैब का मुजरम हो, तो सर ये आइंदा के लिए ऐसी एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे आप कि आइंदा के लिए, क्योंकि हमेशा कोई भी हमेशा हुकूमत में नहीं होता, कोई हमेशा पोजीशन में नहीं होता, ये सब सोचा जा रहा है कि जब आप पोजीशन में होंगे कभी भी कितने साल बाद भी, तो फिर यही चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। शुक्रिया। बिल्कुल रवीद साहब, आपकी सही, बिल्कुल आपकी बात सही है। कानून जो है वो शख्सियात के लिए नहीं बनने चाहिए, वो इदारों के लिए बनने चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बनने चाहिए, और इसी स्पिरिट में ही हम इसको ले रहे हैं। और कतई तौर के ऊपर भी कोई शख्सी जो समझिए कि किसी शख्स को सामने रख के या अपनी ज़ात को सामने रख के कोई भी कानून साजी जो है वो नहीं होगी। और वज़ीर आज़म साहब की कमिटमेंट भी यही है। अकाउंटेबिलिटी के लिए, एहतसाब के लिए जो हमारी कमिटमेंट है, उसका जो पहला समझिए कि जो शर्त है वो ये है कि उसकी आज़ादी के ऊपर कोई जो उंगली है वो नहीं उठनी चाहिए। अभी भी जो नैब के जो चेयरमैन हैं उनकी अपॉइंटमेंट हमारी तो नहीं हुई, ये अपॉइंटमेंट तो PMLN और पीपल्स पार्टी ने की थी, और उनकी जो सारी जो केसेस चल रहे हैं वो भी हमारे से तो ज़्यादातर तो पहले के ही बने हुए हैं। सो हमने इसमें ना हमने कोई नए केसेस क्रिएट किए हैं, ना हमने इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेयर किया है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है जुडिशरी से भी और नैब से भी, और वो ये कि लोग थक गए और हम समझते हैं कि जो मुकदमात हैं वो डे टू डे चलने चाहिए। लिहाजा जो नया ऑर्डिनेंस आएगा उसमें हम जो नैब अदालतें हैं उनको हम मजबूत करना चाहते हैं, वो भी इसका हिस्सा होगा। और हम ये चाहते हैं कि सिस्टम्स बेहतर हों, एक इंडिविजुअल जो है वो बेहतर ना हो। MKM की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो भी शामिल हैं इस फैसले में, वो डिजोरे और डिफेक्टो के ऊपर उनका इख्तलाफ था। आपने PMC के ऊपर तो तफसीली बात की, लेकिन जो आपने विजुअल भी देखे होंगे जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने डॉक्टर्स को जो बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड जो है वो हमारी क्लास समझी जाती है, बड़े पढ़े लिखे, जिन पर उन्हें बेईमाना तशद्दुद किया, ये किसके ऑर्डर पे हुआ? क्या इस हवाले से कोई आप इस पे बात करेंगे? देखिए, बात यह है कि जो पहली बात तो यह है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया
کوئی احتجاج کی کوئی گراؤنڈ ہو, کوئی بندہ وجہ ہو, تو پھر گراؤنڈ کو احتجاج کرتا بھی اچھا لگتا ہے. یہ کہنا کہ جی ہمارا ایگزام ہی نہ لے اور ہمیں ڈاکٹری پہ لگا دیں, کون اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ مطلب کسی بندے کا کوئی سوائے اس کے کہ کوئی خود مطلب کوئی مطالبے کی کوئی بیسک چیز تو صحیح ہو نا. یہ کیا بیسک ہے کہ جی ہمارا ایگزام جو ہے وہ ہمارا نہیں لینا چاہیے ڈاکٹری سے پہلے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ جنہوں نے بھی, اور یہ ایک انفارچونیٹ آ رہا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ایک طویل عرصے سے ڈاکٹرز کے جو احتجاج ہیں ان کو عوامی پذیرائی نہیں مل پا رہی, اور وہ تیزی سے یہ جو ایک آرگنائزیشن میں کچھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے وہ اپنی ساکھ کھو رہے ہیں. سو مجھے امید ہے کہ جو اس طرح کے واقعات تو ظاہر نہیں ہونے چاہیے, اور اس کو جو ہے وہ جتنا اوائڈ کر سکیں وہ اوائڈ کریں. ڈاکٹر فیصل نے ابھی ان سے مذاکرات بھی کیے ہیں, اور میں بھی یہ کہوں گا کہ اس کو آپ بیٹھ کے بات چیت کر لیں. یہ مطالبہ کسی نے نہیں ماننا کہ آپ کو ہاتھ میں ڈاکٹری پکڑا دیں اور ایگزام آپ کا نہ ہو. صاحب آپ کی پارٹی کا سلوگن بھی ہے, پرائم منسٹر نے کہا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. بدقسمتی سے 1 کروڑ نوکریاں تو چلو ہم دیکھ ہی رہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیل کے وہ لوگ جن کو ہم 7-8 سال سے دیکھ رہے ہیں, جو دن رات آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے بہت محنت کی اور عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب ان کو وہاں پہ کوئی نوکری بھی نہیں دے گا. تو آج آپ کے پی ٹی آئی میڈیا سیل نے ان سب کو فارغ کر دیا ہے, ان کو لیٹر دھما دیے ہیں. تو مطلب اس حوالے سے اگر آپ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیچارے نہیں, وہ بھی کر لیں گے. ویسے وہ کئی دفعہ فارغ اور کئی دفعہ رکھے جا چکے ہیں, سو اتنی کوئی بات نہیں ہے, وہ کر لیں گے دوبارہ انشاءاللہ ان کو. وہ اور نوکریوں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں نوکریاں, 40,000 نوکری تو صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نوکری دی ہے, اور اس کے بعد جو لوگ باہر گئے ہیں تقریباً 16.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانیز میں جو ہیں وہ گئے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو باقی تمام محکموں سے نوکریوں کی لسٹ دے کے دوں گا. 3 سال میں 1 کروڑ نوکریوں سے کہیں آگے جا چکا ہے کام. ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کابینہ اجلاس پر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. اس دوران انہوں نے کہا کہ عید میلاد النبی کو نہایت عقیدت و احترام سے منایا جائے گا. 3 ربیع الاول سے 13 ربیع الاول کے عشرے کو عشرہ رحمۃ للعالمین کے نام سے منسوب کیا جائے گا.